بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ پیج ہے 522، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 219۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ایک حلقے پر اگر قائم تیری رفتار ہے، میری گردش بھی مثال گردش پر کار ہے۔ زندگی کی راہ میں سرگرداں ہے تو حیران ہوں میں، تو فروزاں محفل ہستی میں ہے سوزاں ہوں میں۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بڑی ہوتی ہیں یعنی آگے زیادہ آگے ہوتی ہیں، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں۔ مثلا شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ نہ رہی تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور مفاسد بیان کر دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ گویا اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ تو اس مشورے ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو کہا نہیں بلکہ مفاسد دینی کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو سبب گناہ قرار دیا ہے۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ مفاسد واقعہ نہ ہوں تو پھر شراب میں کوئی حرج نہیں، اس لیے پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت شروع کی تو سورۃ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4 میں انشاءاللہ اس کی باقی ڈیٹیل ہم سامنے رکھیں گے۔ شراب کو جب منع کیا تو پھر پینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صحابہ نے اسی ٹائم اس سے روک دیا اپنے آپ کو۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، وہ داماد نبی ہم زلف علی، اے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، رتبہ بلند و برتر عثمان علی کا، اور رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔